السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کچھ یاد رہا؟ کون سی ایسی نئی چیز جس پر آپ نے عمل کیا جو پہلے آپ نہیں کرتی تھی؟ نماز کے وقت ٹخنے ننگے رکھنے پر اتنا احساس نہیں ہوتا، تو انہوں نے خاص طور پر اس کا خیال رکھا۔ عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہماری لان وغیرہ کی شلواریں ہوتی ہیں نا، سردیوں میں تو جو ڈریس ہوتا ہے وہ ذرا سا ہیوی ہوتا ہے، وہ خود بھی لٹک جاتا ہے، لیکن لان وغیرہ کا ڈریس جو ہوتا ہے وہ ایک تو دھونے کے بعد تھوڑا شرنک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شلواریں لمبی بھی بنائیں تو بازو کو چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ اگر پراپرلی پریس نہ کی ہوئی ہو تو بھی اونچی ہو جاتی۔ تیسرے یہ ہے کہ ہم کیئر لیس ہوتے ہیں، خیال بھی نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو سب چیک کرتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، تو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ، لیکن جو ہی رکوع پہ جاتے ہیں تو پھر رکوع پہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ شلوار اوپر اٹھ جاتی ہے، تو اس کی کیئر نہیں کرتے۔ تو وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز ہوتی نہیں جب تک پراپر ڈریس نہ ہو۔ تو صرف یہ ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں اور کیئر کریں، کیونکہ ہر چیز پوری ہو، صرف ایک یہ حصہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو تو نماز کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب یہ باہر گئی تو انہوں نے خیال رکھا کہ فینسی عبایا نہیں پہنے۔ ولیمے میں آپ نے بلیک کیوں پہنا؟ بلیک تو بہت نمایاں ہو جاتا ہے، پھر ایسے موقع کے لیے لائٹ کلر کا کچھ اس طرح کا بنوا لیں کہ بالکل بھی آپ نمایاں بھی نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر بلیک عبایا ہی پہنا جائے، کسی بھی ہلکے نیوٹرل کلر میں آپ کچھ پہن سکتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی میڈ ساتھ آئی ہوئی تھی، 10 سال کی بچی، تو اس نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ کام نہیں چھوڑنا، بس اپنے آپ کو ڈھانپتے رہنا ہے، اور 20 لوگوں کو بتایا جا کے اس نے یہ انہوں نے باہر جا کر اپنی نگاہوں کا خاص طور پر خیال رکھا۔ ایک ہوتا ہے لاشعوری طور پر اور ایک ہوتا ہے شعوری طور پر۔ جب ہم شعوری طور پر کرتے ہیں تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی باحیا طریقے سے مزید کیئرفل ہو کر اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ الحمدللہ اس سورت کا جو میسج ہے اصل وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سارے کام اللہ کی خاطر کرنے ہیں۔ بہت سے لوگ پردے کے بہت سے فائدے بتاتے رہتے ہیں، بے حجابی کے بہت سے نقصان بتاتے رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، انسانی طبیعتیں ہوتی ہیں، کسی کو فائدے کی بات سمجھ آئے تو وہ کنونس ہو جاتا ہے، کسی کو کسی چیز کا نقصان سمجھ آئے تو کنونس ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری اصل انٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے چونکہ فائدے ہیں یہ اور یہ حجاب کے اس لیے میں کر رہی ہوں، اور چونکہ یہ نہ کرنے سے یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا تو اس لیے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ نہیں، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور اس وقت تک استقامت آ بھی نہیں سکتی جب تک یہ سب کچھ اللہ کی خاطر نہ ہو۔ اور جب انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے تو پھر جہاں بھی ہو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، نہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، پورے اطمینان سے جب لوگ اسے دیکھ کر غصہ کر رہے ہو تو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا پی ایچ ڈی کا جس دن مجھے ملنا تھا کاغذ کا ٹکڑا، تو اس میں شرط ہوتی ہے وہاں کی یونیورسٹیز کی، اور بہت اس کا امپورٹنس دیتے اس دن کو کہ آپ کی گریجویشن ہو رہی ہے اور اس میں وہیں پر آپ کو ڈگری ملے گی، اور اگر نہیں تو کوئی جینوئن ریزن آپ کو دینی پڑتی ہے غیر حاضری کی۔ تو غیر حاضری کا تو خیر میں نے سوچا نہیں تھا، میں وہیں پر تھی تو میں نے جانا ہی تھا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سرٹن ڈریس بھی پہننا ہوتا ہے، تو 400 گریجویٹس ہیں تو ان کے ساتھ 2 گیسٹ ہوتے ہیں، آلموسٹ 1200 پیپل ہوتے ہیں اس ہال میں۔ اس کا ایکسٹینڈرڈ نمبر آف پیپل ہوتا ہے، نہ زیادہ آنے دیتے ہیں، اور کم ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں آتے۔ تو اس میں یہ کہ انڈر گریڈ بھی ہوتے ہیں اور پوسٹ گریجویشن والے بھی ہوتے ہیں، اور پوسٹ گریجویشن والوں کو سب سے اگلی سیٹس پر بٹھاتے ہیں، اور پھر اس میں آپ کو الفابیٹیکلی شاید بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ آدمی ہو یا عورت ہو، یو کی ناٹ ریفیوز، یو ہیو ٹو سٹ دیئر، سرٹن فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ تو جب مجھے یونیورسٹی نے بتایا کہ آپ کی حاضری ضروری ہے تو میں نے کہا کہ کنڈیشنل ہے، 2 چیزیں کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنے مخصوص ڈریس کو پہننا ہے اگر اس پر آپ کو اعتراض نہ ہو،
دوسرے یہ کہ اگر میرا نام کسی آدمی کے ساتھ ہے تو میں وہاں نہیں بیٹھوں گی، اور پھر یہ کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کو کرنا ہے آپ کریں، لیکن آپ اس میں حاضر ہو. تو وہ میں نے پھر پہلے اپنا پورا گاؤن پہنا، اسکارف گاؤن، اور وائٹ کلر کا تھا پورے کا پورا، اور اس کے اوپر وہ جو کالا سا وہ پہنتے ہیں، کیا وہ کلوک پہنتے ہیں جی. تو اسی طرح پھر میں نے اپنی ہی الحمدللہ شرائط کے ساتھ اس میں شرکت کی، اور سارا وقت میں اتنے اطمینان میں بیٹھی ہوئی تھی. اور مجھے یہ آیتیں یاد آ رہی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. تو یہ کہ نہ پھر کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ اسی وقت آ سکتی ہے کیفیت جب آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ ساری زمین اللہ کی، اور یہ سارے بندے بھی اللہ کے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ خدا تھوڑی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ان سے کیوں ڈریں؟ اور ان سے کیا انعام ملے گا؟ اللہ کا حکم مان کر تو اللہ کی رضا اور خوشی کا انعام ملے گا، لیکن بندوں کی بات مان کر کیا انعام ملتا ہے؟ ساری زندگی بھی آپ بندوں کو خوش کریں اور ایک بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے آپ کے احسانات بھول جاتے ہیں. ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم دین کو جیسا ہے ویسا لیں گے تو عمل پر باقی رہیں گے، اور اگر ہم نے اس میں زیادتی کر لی، غلوف کر لیا، جو دین نے ہمیں نہیں کہا وہ کرنا شروع کر دیا، تو ہم اس پہ قائم نہیں رہ سکیں گے. وہ چیز ہمارے لیے ایک بوجھ بن جائے گی. تو انہوں نے اس لیے بڑی چادر اڑی کہ گھر میں ایسے لوگ تھے کہ جو نامحرم. ٹھیک ہے جی. اور گاؤن کی سلیوز جو ہیں وہ پیچھے تو ان کو آگے کیا، کیونکہ بہت سے لوگ کھلے کھلے، اور بعض اوقات فیشن میں تو حد سے ہی زیادہ کھلے گاؤن کے آگے سے وہ سلیوز رکھتے ہیں، اور وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر پوری کے پوری بعض اوقات تو کونی تک اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دس از ناٹ حجاب. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ آپ کو کانشیس بناتا ہے. اور کس چیز کے بارے میں کانشیس؟ کہ آپ کی آنکھیں وہ دیکھنے لگتی ہیں جو تقویٰ کے بغیر نہیں دیکھ سکتے آپ، یا جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے. تو اس میں اپنے اندر کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور اپنے باہر کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اندر کو دیکھتے رہو باہر کو چھوڑ دو. نہیں، دونوں ہی ضروری ہیں، کیونکہ باہر کا بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے. انہوں نے اپنی ساری چوڑیاں نکالی اور انہوں نے انٹینشنلی ان کو پہنا گھر میں، کیونکہ قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. تو شوہر کی نیت سے ان کو پہنا، اور گڈ، بہت اچھا الحمدللہ. بس ایک سیکنڈ کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو قابو کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو. جب ہم کچھ کرنے لگتے ہیں نا تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں. یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ تم اس شخص کے کہنے پہ کر رہے ہو. نہیں، بس اللہ کی خاطر کرنا تو پھر کر لیں گے کبھی. اور جب وہ وقت چلا جاتا ہے تو پھر نہ بندے کی خاطر ہوتا ہے نہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اور انسان جو نہیں کرنا چاہتا وہ رہ ہی جاتا ہے. کیونکہ ٹال مٹول کرنا جو ہے یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ہے. ایک چیز جو اس دن شاید مینشن ہونے سے رہ گئی تھی کہ ہم بچپن سے عادت نہیں ڈالتے بچوں کو حیا کی یا ان کو یہ بتانے کی، بلکہ بعض مائیں بچوں کو، خصوصاً بچیوں کو اور لڑکوں کو بھی، جب ڈریس اپ کرتی ہیں تو سلیو لیس اور صرف انڈر ویئر پہنا دیتے ہیں یا چھوٹے شارٹس پہنا دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم اسی لباس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اسی میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. پھر اگر اس سے زیادہ پہنایا جائے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو لباس پورا پہنایا جائے. یہ کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. اب کوشچن آنسر سیشن ہے، اور کچھ چیزیں میں آپ سے کوشچنز کروں گی اور آپ مجھے اس کا دلیل دیں گی. میں صرف ہاں نہ کا جواب نہیں سنوں گی کہ کوئی کام کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور حجاب کا اصل مطلب کیا ہے. یہ کوشچن کراچی اسٹوڈنٹس نے کیے تھے. اگر کوئی شخص، ابھی اس وقت سوال لکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پھر آپ سننے کے بجائے لکھنے میں مصروف ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کا سوال یہی سوالوں میں موجود ہو، زبانی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر کسی کا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو ریپ کرتا ہے، یعنی زنا بالجبر کرتا ہے، لڑکی کی مرضی اس میں نہیں ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو کیا پھر بھی لڑکی کو سزا ملے گی؟ نہیں، لڑکی کو سزا نہیں ملے گی. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ مختلف بیانات کی روشنی میں ہوگا. اب دیکھیے کہ جب کسی پہ حد جاری ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ 4 گواہ. 4 گواہ بھی مرد ہوں اور وہ بھی عاقل بالغ ہوں، سمجھدار ہوں.
وہ کسی کو یہ ایکٹ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جب وہ ایکٹ کرتے ہوئے کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو جس لڑکی پہ زیادتی ہو رہی ہوگی کیا وہ انہیں نظر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. یہ بھی نظر آئے گی کہ لڑکی چیخ رہی ہے اور لڑکی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے اور لڑکی کی رضامندی نہیں ہے. تو ان بیانات کی روشنی میں لڑکی کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اور شواہد بھی ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ لڑکی پر زیادتی ہوئی ہے تو پھر صرف مرد کو سزا ملے گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لعان کی صورت میں عورت کو حق مہر دینا ہوگا؟ جی ہاں، لعان کی صورت میں حق مہر دینا ہوگا. اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی، اور اس میں صحیح بخاری جلد 7 میں حدیث موجود ہے ابن عجلان والی، جس میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ اگر نادانی میں کسی سے غلطی ہو گئی، یا تو علم نہیں تھا، علم تو ویسے بچپن سے سبھی کو ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن شاید اس کی اتنی شدت نہیں معلوم تھی، تو اگر کسی لڑکی سے ایسا کوئی کام ہو چکا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنا گناہ دھونے کے لیے 100 کوڑے لگوائے، یعنی جا کے کہیں سے سزا لے؟ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور جا کر اپنا ایپ کھولے اور اس پہ حد جاری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگ اعتراف کرنے کے لیے آتے تھے تو آپ اپنا منہ پھیر لیتے تھے، لیکن یہ کہ بعض واقعات میں لوگوں نے اپنے اوپر خود بھی حد جاری کروائی. بہرحال یہ ضروری نہیں. گناہ کا جب اعتراف کوئی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے آپ پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو اسے بھی پھر اپنا پردہ رکھنا چاہیے. بعض لڑکیاں یہ سوال کرتی کہ کیا شوہر کو بتائیں یا فلاں کو بتائیں. بس یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. گناہ کرنا بھی برا ہے، لیکن گناہوں کی تشہیر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کئی اور خرابیاں واقع ہوتی ہیں. تو اس صورت میں جو ہو گیا سو ہو گیا. سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور خود کو سزا دینے کے کئی اور طریقے ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ انسان کثرت سے روزے رکھے، یا صدقہ خیرات کرے، نوافل کی کثرت کرے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کے دعا کرے. کئی اور کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا بیعت کرنے کے لیے تو خواتین بھی بیعت کرتی تھی، یعنی مکہ سے جب مسلمان ہو کر آتی تو اس بیعت کا ایک حصہ تھا کہ ولا یزنین، کہ عورتیں زنا نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، اور کچھ اور شرائط بھی تھی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چیز کو وعدہ کرتے پھر انہیں اسلامی سوسائٹی کا اس معاشرے کا ایک فرد قرار دیا جاتا. تو انہی روایات میں سے ایک حدیث کے آخر میں آتا ہے جس نے یہ بیعت پوری کی اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو ان میں کسی چیز میں مبتلا ہو گیا اور اسے اس پر سزا دی گئی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اگر وہ کسی گناہ کو پہنچا تو اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، یعنی حد جاری نہیں ہوئی، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے اس کا عیب ڈھانپ دیا. اور پھر اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو بخش دے. یعنی وہ گناہ جو اس نے کیا، اب معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے اللہ سے معافی مانگنے کی، اور پھر اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے نہ معاف کرے. یہ جو بات ہے نا کہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے نہ چاہے نہ معاف کرے، یہ چیز انسان کو ہمیشہ ہمبل رکھتی ہے. میں سوچتی ہوں کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک بات کیوں نہیں کر دی کہ بس ہو گیا معاف، بات ہی ختم. یہ جو کہا نا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ چیز انسان کو ساری زندگی رلاتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، تواضع لاتی ہے، اور انسان اللہ کے آگے ہمیشہ ہمبل ہوتا ہے. اسے اپنی نیکیاں نظر نہیں آتی، اسے اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اور پھر انسان ہر دم توبہ کرتا رہتا ہے. لیکن جس انسان کو یہ فخر ہو جائے کہ میں تو اب پاک ہو گیا ہوں اور نیک ہو گیا ہوں اور اب تو سب حساب صاف ہو گیا، تو پھر بعض اوقات انسان کہتے کہ اچھا پہلے بھی معاف ہو گیا، کچھ اور کر لو وہ بھی ہو جائے گا. کبھی تو یہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک نیکی کا زوم سا آنے لگتا ہے، یا تکبر کی کوئی نہ کوئی خو آنے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں اور بہت سی خرابیاں آتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا رہے.
حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ کس چیز انہوں نے عمر بن عبد العزیز بنایا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی تھی کہ جس پر وہ مرتے دم تک پچھتاتے رہے, اور جب انہیں اپنی وہ بات یاد آتی تو ان کے آنسو نہیں رکتے تھے, بعض اوقات ان کی چیخیں نکلنے لگتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اس گناہ پہ پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا. اور یہ احساس جو ہے وہ انسان کو آئندہ گناہ کی طرف جانے سے روکتا ہے. اس وجہ سے انسان کہتا ہے کہ پہلے کا کیا حال ہے, مزید کس طرح کروں. تو اس لیے اگر کسی سے ایسا کوئی گناہ ہو چکا ہو تو وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگے, لیکن اس گناہ کی تشہیر نہ کرے. پھر یہ سوال ہے کہ اگر عورت زنا کے نتیجے میں پریگننٹ ہو جائے تو کیا اسے بچے کو ابارٹ کرا سکتی ہے؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا, اور زنا ایک جرم ہے لیکن قتل اس سے بھی بڑا جرم ہے. اسی لیے ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ بھی آتا ہے. پیچھے وہ آیت میں نے آپ کو سورۃ الفرقان بتائی تھی جس میں شرک کے بعد زنا اور قتل کے جرائم تھے. تو ایک گناہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اور بھی کر لیا جائے, اور لوگوں کے سامنے بے عزتی سے ڈرنے اور لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے انسان کسی اور جان کو نہیں مار سکتا, کیونکہ بہت سی صورتوں میں زنا عام بھی اس لیے ہوا ہے کہ یہ خوف نکل گیا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, کیونکہ ایسی بہت سی سہولتیں لوگوں کو مل گئی ہیں کہ جن کے نتیجے میں وہ غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں. کسی نے مجھے ایک نوٹ لکھ کر بھیجا تھا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ ان کے کالج میں بعض لڑکیوں نے 1 سے زائد مرتبہ ابارشن کرائے ہیں, اور اس کو کھلے عام مجلسوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہیں, کیونکہ پہلے جرم کی بھی قباحت نہیں رہی اور دوسرے جرم کے لیے بھی کوئی حیا باقی نہیں رہا. تو یہ انتہا درجے کا ظلم بھی ہے اور بے حسی بھی ہے, اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. اب چند ایک باتیں مجھے آپ سے اور کرنی تھی کہ حجاب کی حقیقت کیا ہے. کیا حجاب صرف کوئی مخصوص کپڑا اوڑھ لینے سے ہو جاتا ہے, یا چند ایک ریچولز جو اس سے متعلق ہیں اگر ان کو کر لیا جائے تو حجاب کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں, یا حجاب اس سے آگے بھی کسی چیز کا نام ہے. حجاب کی حقیقت کیا ہے, حجاب کی روح کیا ہے. حجاب ایک اندر کا ہے جو آپ کو دوسروں کی طرف برائی کے ساتھ بڑھنے سے روکتا ہے, اور ایک باہر کا ہے جو دوسروں کو آپ کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے, یعنی آپ کی ایک پہچان ہوتا ہے. کیا حجاب کا تعلق گفتگو کے انداز سے بھی ہے, چال سے بھی ہے؟ تو گویا حجاب کا تعلق لباس سے بھی ہے, گفتگو سے بھی ہے, چال سے بھی ہے, نگاہ سے بھی ہے, ڈیلنگز, یس, سوچ, ہاؤ یو کیری یور سیلف, باڈی لینگویج. اٹس این ایٹیٹیوڈ, اٹس اے وے آف لائف. وے آف لائف کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کا ایک طریقہ ہے, یعنی اس کا تعلق صرف کسی آؤٹر گارمنٹ سے نہیں ہے, صرف کسی کپڑے سے نہیں ہے, وہ تو ایک حصہ ہے صرف. اس کا تعلق آپ کی پوری شخصیت سے ہے. حجاب از ایکچولی obedience towards Allah. It reflects modesty and brings purity. لکھ لیجئے اپنے پاس. حجاب کی حقیقت حیا اور پاکیزگی ہے. بنیادی طور پر تو ایک حیا کا سمبل ہے. حیا کیا ہے؟ وہ ایک جو جھجک ہوتی ہے, ایک ایسی آڑ اور ایک ایسی رکاوٹ جو انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی. چاہے آپ کی گفتگو میں بعض اوقات لوگ باتیں کرتے وقت ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جن میں حیا نہیں ہوتا, اور حیا جس چیز میں ہوگی اسے زینت بخشے گی. اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, اور حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, ایک جائے تو دوسرا بھی جاتا ہے. ہر دین میں کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے, اور اسلام کی محبوب ترین خصلت یا خصوصیت اس کا حیا ہے, با حیا ہونا. یعنی مختلف کلچرز اور ریلیجنز سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک خاص چیز کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, ایک خاص قسم کے لائف سٹائل کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. اور اسلام کا وہ طریقہ کیا ہے, یا وہ خاص خصوصیت کیا ہے؟ حیا. اور حیا جو ہے وہ ہر بھلائی کا سر چشمہ ہے, اس سے خیر ہی خیر آتی. الحیاء خیر کلہ. حیا ایمان میں سے ہے, اور ایمان جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اس کے برعکس بے حیائی اور بدی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کیسا تھا؟ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے. ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ حیا کس کے لیے ہے؟ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، لڑکیوں کو با حیا ہونا چاہیے، جبکہ حیا مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے. سب سے بڑھ کر اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، بندوں سے زیادہ. ہم بعض اوقات بندوں سے تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں کرتے. جی، حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھدے طریقے سے اپنے آپ کو کور کریں یا اگلی نظر آئیں. اپنے آپ کو ڈیسنٹ وے میں کیری کرنا جو ہے وہ بھی حجاب ہے. بیسیکلی جو اس کے ظاہری ٹریٹس ہیں اس میں یہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یعنی اپنے سطر کو چھپانا، اپنی بیوٹی کی حفاظت، اپنی بیوٹی کو چھپانا. صرف سر ڈھانکنا ہی حجاب نہیں، بلکہ سر کے ساتھ کچھ اور اعضاء کی طرف خاص طور پر قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا جن میں عورت کا سینہ جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے. بعض لوگ سینے کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن سر نہیں ڈھانکتے. وہ بھی دراصل اللہ کی بات نہیں، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. لوگوں نے اپنی اپنی مرضی، اپنی پسند اور اپنی چوائس کے مطابق خود چیزیں ڈیفائن کر رکھی. کسی نے ایک چیز کو حجاب کہا ہوا ہے، کسی نے دوسری کو حجاب کہا ہے. کوئی ایک چیز کی بڑی پابندی کرتا ہے، کوئی دوسرے کی. تو پھر اصل بات کیا ہے کہ حجاب وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو.